ہر روز کی طرح مسجد وقت سے پہلے کھلتی، صفیں بچھتی اور اذان سے پہلے ایک خاموش سا شخص مسجد میں داخل ہوتا۔ سفید لباس، چہرہ جھکا ہوا، آنکھوں میں نمی۔ وہ سیدھا مصلی پر جاتا، سجدے میں گرتا اور روتا رہتا۔ لوگوں نے اسے اللہ والا کہنا شروع کر دیا۔ کوئی اس کا نام نہیں جانتا تھا، نہ وہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی کی طرف دیکھتا، بس عبادت کرتا اور چلا جاتا۔ مگر ایک دن مسجد کے مؤذن نے کچھ ایسا دیکھا جو دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ فجر سے کچھ دیر پہلے آیا، مسجد میں اندھیرا تھا۔ مؤذن نے اسے خاموشی سے آتے دیکھا، لیکن اس بار وہ سجدے میں نہیں گرا۔ وہ سیدھا محراب کے پاس پہنچا، اپنے ہاتھ میں کچھ تلاش کیا اور زمین کھودنے لگا۔ مؤذن حیران ہو گیا۔ اس نے چھپ کر دیکھا تو اس شخص نے ایک چھوٹا تھیلا نکالا جسے اس نے محراب کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اب معاملہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد مؤذن نے امام صاحب کو سارا واقعہ بتایا۔ دونوں نے عصر کے بعد زمین کھودنے کا فیصلہ کیا۔ جب زمین کھودی گئی تو اس تھیلے میں سے زیور، نقدی اور ایک خط نکلا۔ خط میں لکھا تھا، میں نے یہ سب لوگوں سے چرایا ہے، میں چور ہوں، لیکن اللہ کے در پر آیا ہوں کہ شاید معافی مل جائے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ سب مسجد کی ملکیت بن جائے، لیکن لوگوں کو میرے گناہوں کا نہ پتہ چلے۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ جسے وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، وہ اپنے ماضی کی چوری کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ عبادت اس کا دکھاوا نہیں، اس کی توبہ تھی۔ دوستو، ہم جسے دیکھ کر جنتی سمجھتے ہیں، شاید وہ توبہ کی آگ میں جل رہا ہو، اور جسے ہم گناہگار سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میں اس کے تمام گناہ ایسے معاف کر دیتا ہوں جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہ ہوں۔ اس لیے کبھی کسی کے ظاہر کو مت پرکھو، اور اگر گناہ کیے ہیں تو مسجد کے سجدے اور دل کی توبہ سے درد معافی اب بھی کھلا ہے، بس خلوص ہونا شرط ہے۔